بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ مشکل تو بہت آن پڑی ہے، پیچیدگیاں تو بہت ہیں، لیکن سرائکی کے شاعر نے کہا تھا کیڑا مشکل ہے اودے گھر دا رستہ، ڈوتا سارے جنگل ہیں ترائے سارے دریا۔ بات یہ ہے کہ مستقل جو ابتلا ہوتی ہے وہ اسی سے قومیں زندہ ہوتی ہیں۔ اگر شمال اور جنوب کی جنگ نہ ہوتی امریکہ میں اور جس میں ابراہم لنکن جیسا لیڈر ابھرا تو امریکہ کبھی سپر پاور نہ بن سکتا۔ جب حادثات ہوتے ہیں اور اس سے ٹھیک سبق سیکھ لیا جاتا ہے، صحیح نتیجہ اخذ کر لیا جاتا ہے، سارا مغالطہ جو ہے وہ فکری ہوتا ہے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ جد و جہد کرنے سے اور صبر سے اور حکمت سے منزل سر ہوتی ہے۔ بر صغیر کے امراض ہیں، ذہنی امراض ہیں بر صغیر کے، احساس کمتری ہے، سیلف پٹی بہت ہے، اپنے آپ پہ ترس آتا ہے، اپنے آپ سے ہمدردی بڑی ہے، بڑا ظلم ہو گیا۔ دنیا میں کب ظلم نہیں ہوا اور کہاں نہیں ہوا؟ رسول اللہ کے زمانے میں 300 منافقین تھے مکہ مکرمہ میں۔ دنیا کبھی اتنی اجلی نہیں تھی اور کبھی اتنی انصاف پسند نہیں تھی۔ کچھ مثالیں ہیں، کبھی کوئی اچھا حکمران آ جاتا ہے، کبھی کوئی معاشرہ قدر سنور جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، لیکن پھر مسلمان معاشرہ بھی زوال کا شکار ہوا۔ جو لوگ اور جو قومیں کامیابیاں حاصل کرتی ہیں ان میں مستقل مزاجی ہوتی ہے اور وہ مشکلات سے نہیں گھبراتی۔ اگر آپ مشکلات سے گھبراتے ہیں اور مایوسی پھیلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ پر امید ہیں اور جد و جہد میں لگے رہتے ہیں، کل رات میں نے جناب سلمان فارسی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان حیات پڑھی۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کا ایک فائدہ بھی ہے، کبھی اس پہ کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے کہ آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، انسپائر کرتی ہے، اور پھر پرانی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں۔ ظاہر ہے پہلے بھی پڑھا تھا، مگر آدمی ایسا ہے کہ بھول جاتا ہے۔ 350 برس عرب میں ایسے لوگ تو تھے، خاص طور پر سرزمین شام میں، بلوغ العرب میں ان کا ذکر ہے، عربی ادب کی سب سے اچھی کتاب ہے کہ، اور اردو میں اس کا ترجمہ ملتا ہے 200 برس جنہوں نے عمر پائی، کوئی 12 ایسے آدمیوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں کچھ شاعر بھی ہیں، کچھ خطیب ہیں، ان کا کلام بھی موجود ہے۔ جناب سلمان فارسی نے آتش پرست کے گھر پیدا ہوئے، ایک پادری کے پاس پہنچے جس میں انہیں سچائی کی رمق نظر آئی۔ ظاہر سچائی تو تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ان کے ماننے والے ہی جو تھے وہی مسلمان تھے، اور وہ باپ نے گھر سے نکال دیا، اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کہا فلاں بہت دور ایک مقام پہ چلے جاؤ، وہاں ایک آدمی ہے۔ پھر مدتوں اس کے ساتھ رہے۔ پھر اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کہا یثرب چلے جاؤ، اور 3 نشانیاں ہیں۔ اس شہر میں کھجوریں ہیں، اس میں آخری پیغمبر آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 نشانیاں ہیں، صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا، اور مہر نبوت ہے اس کے شانوں کے درمیان۔ انہیں بیچ ڈالا گیا، لیکن خوش قسمتی یہ کہ یثرب ہی پہنچے۔ کھجوروں کے باغ میں تھے جب انہوں نے وہ آوازیں سنی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، جس کے بعد نام ہی بدل گیا اور حرم ہو گیا مدینہ۔ طلع البدر علینا، وہ پورا تو مجھے یاد نہیں ہے، بچیاں گا رہی تھیں دف پہ اور خیر مقدم کر رہا تھا، اور جو ایک عام سا شہر تھا کھجوریں پیدا کرنے والا، اس کو وہ اعزاز آپ کے قدموں کے طفیل حاصل ہوا کہ عبدالآباد تک جب تک گردش لیل و نہار قائم ہے، کسی شہر کو ایسی فضیلت نہیں ہوگی مکہ مکرمہ کے سوا، جہاں اللہ کا گھر ہے اور ابد سے چلا آتا ہے۔ تو وہاں سے وہ بھاگے، جناب سلمان فارسی وہاں سے بھاگے، تو وہ یہودی یہ سمجھا کہ غلام فرار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، میں بھاگتا نہیں ہوں، بالکل پرواہ نہ کرو، میں بھاگتا نہیں ہوں۔ ظاہر ہے انہیں دیکھا تو تھا انہوں نے کہ سچا آدمی ہے،
اور ان سے زیادہ سچا کون ہو سکتا تھا؟ جناب ابو ذر ہی ہو سکتے تھے، یہ دوسرے اصحاب گرامی قدر اور اہل بیت۔ تو وہ پہنچے اور کھجوریں لے گئے، تھوڑی سی مٹھی بھر کھجوریں لے کے، مٹھی بھر ہی لے گئے ہوں گے، غلام تھے، تو پیش کیا تو آپ نے فرمایا ہم انبیاء صدقہ قبول نہیں کرتے۔ چلے گئے، واپس آئے کچھ دن کے بعد، اور اب نیت کی کہ ہدیہ پیش کروں گا، تو آپ نے فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ عالی مرتبت نے قمیض اتار رکھی تھی، تو نہایت محتاط تھے، مگر روایت یہ کہتی ہے قمیض اتار کے شانے پہ ڈالی ہوئی تھی، یعنی بالکل اتاری تو ان معنوں میں نہیں تھی، شانوں پہ ڈال رکھی تھی۔ اب وہ تاک رہے ہیں کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی، اب تیسری بھی پوری ہو جائے، تو آپ نے ان کے قلب پہ آگاہی پائی اور وہاں سے قمیض کو ہٹا دیا، تو لپٹ گئے 350 برس۔ پھر اعزاز کیا ملا؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب کو فون کیا، ان سے پوچھا کہ کیا وہ اہل بیت میں سے تھے جیسے کہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا؟ تو مفتی صاحب نے کہا جی ہاں، جیسے اعزازی شہریت دے دی جاتی ہے کسی کو، تو ان کو اہل بیت میں اعزازی طور پر شامل کر لیا گیا تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک بھی پڑھ کر سنایا۔ زندگی آسان نہیں ہے، زندگی امتحان میں ڈالتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ہم نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہی ہیں سرخرو، خوشخبری انہیں سناؤ جو صبر کرتے ہیں، جنہیں یہ یاد ہے کہ اللہ نے انہیں بھیجا ہے اس دنیا میں اور اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ یہ جو رونا پیٹنا ہے نا ہر وقت کا، اس سے ایک تو ہے مصیبتیں پڑی ہوئی، مہنگائی ہے، کھا جانے والی مہنگائی۔ کل ایک دوست نے کہا کہ میں اپنا دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ یہ بجلی کے بل کیسے دیتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بجلی کے بل، انہوں نے کہا وہ صنعت کار ہیں، انہوں نے کہا ہمارا حال برا ہے، پھر ان کو دیکھتے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب جنہوں نے اپنی گاڑی بیچ دی، ان کے ڈیلر تھے، ٹیکسٹائل مل کے مالک ہیں، گاڑی بیچ دی، بچوں کو بڑے اسکول سے چھوٹے اسکول میں، کم فیس والے اسکول میں داخل کرا دیا، 3 وقت کا کھانا 2 وقت کا ہو گیا۔ یہ مصیبتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس پہ رونا پیٹنا دوسری مصیبت ہے۔ یہ میں پی ٹی آئی والوں سے کہہ رہا ہوں، روتے بہت ہیں آپ۔ او بھائی، جد و جہد سے آج نہیں تو کل نہیں تو کون ہے جس پہ مصیبت نہیں اتری دنیا میں، جس نے کوئی کام کیا ہے؟ جناب رسالت میں آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مشکل میں ڈالا گیا ہوں، تو فضیلت یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی۔ دیکھیے منصوبہ بالکل واضح ہے، اگرچہ جناب ابو ذر اور جناب گور خان تو یہ کہتے ہیں بلے کا نشان مل جائے گا، آج انہوں نے عمران خان سے بھی کہا، اور جناب ابو ذر نے ایک ابو ذر نیازی نے اب ایک انٹرویو میں کہا، دونوں بڑے اچھے وکیل ہیں، لیکن کرائن یہ نہیں ہے۔ ان کی درخواست اکبر ایس بابر کی درخواست مسترد کر دی الیکشن کمیشن نے، ظاہر ہے ان کا تو کوئی استحقاق ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا میں نے فارم مانگا تھا مجھے فارم دیا۔ آپ کو فارم کیسے دے سکتے تھے بھائی؟ 11 سال سے آپ نے چڑھائی کر رکھی ہے جس پارٹی پہ، اور آپ 100% اپنے موقف میں درست بھی ہوں، تو بھی آپ کو فارم کیسے وہ دے سکتے تھے؟ لیکن 14 درخواستیں اور ہیں، اور یہ کہا گیا ہے، وہ لمبی چوڑی میں بحث میں نہیں پڑتا، وہ دفعات میں نے ساری نوٹ کی ہوئی ہیں کہ فلاں قانون کے تحت اگر بلے کا نشان نہ دیا تو کوئی نشان ملے گا ہی نہیں، پارٹی ہوگی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے الیکشن لڑنا پڑے گا، جیسے پیپلز پارٹی نے ایک بلدیاتی الیکشن میں کیا تھا عوام دوست، جیسے ایم کیو ایم نے ایک الیکشن میں کیا تھا حق پرست جب وہ زیر عتاب تھے۔ تو آزاد امیدواروں کے طور پہ الیکشن لڑیں گے تو مخصوص نشستوں پہ کیسے ان کے امیدوار آئیں گے؟ اور آزاد امیدوار فلور کراس کر سکتے ہیں؟ مجھے اندیشہ ہے اس الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے، اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے کسی کو انصاف کی امید ہے تو اللہ بہتر جانے کی ممکن ہے وکلاء کی اسٹریٹجی یہ ہو کہ عدالتوں کو ناراض نہ کیا جائے، چیف جسٹس صاحب سے ہو سکتا ہے انہیں کچھ امید ہو، اور شاید وہ امید پوری ہو جائے تو دو نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے کہ ملک ایک بڑے بحران سے بچ گیا۔ اس لیے نہیں کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ جائے گی، پی ٹی آئی اقتدار میں آ جائے گی تو دانتوں تک آپ کو پسینہ آئے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے حالات کتنے خراب ہیں، کوئی انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا آسانی سے، لیکن کوئی امید تو ہوگی، کچھ نہ کچھ امید تو ہوگی۔ نون لیگ والے تو یہ کہہ رہے ہیں ساڑھی گل ہو گئی ہے، ساڑھی گل کی ہوگی ہے، ہماری بات ہو چکی ہے، نواز شریف صاحب صدر ہوں گے، روز ایک نیا
جو ہے جی مفروضہ سامنے آتا ہے۔ نواز شریف صاحب صدر ہوں گے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، سبحان اللہ کیا 16 مہینے میں اس ملک کی انہوں نے خدمت کی ہے، تب مہنگائی کے سارے ریکارڈ بر صغیر کی تاریخ کے توڑ دیے۔ اور جناب حمزہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، حمزہ امیجن اٹ۔ اور وزیر داخلہ کون ہوگا؟ بقول ان کے رانا ثناء اللہ، جو کہتے ہیں میں قانون کو مانتا ہی نہیں۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ دشمنی میں ہر چیز جائز ہے، عمران خان کریں گے جو کچھ کریں گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ اور یہ عمران خان تو ظاہر ہے ان کے نزدیک تو روئے زمین کے بدترین آدمی ہیں، اور ان کے خیال میں تو انہوں نے کبھی قانون کی پیروی کی ہی نہیں ہے۔ عمران خان کہتے ہیں اپنے وکلاء سے بس ایک بات پہ منشور میں دھیان دو، آج کل تو وکلاء ملتے ہیں، کہ نظام عدل کو ٹھیک کیا جائے گا۔ اب انہیں ادراک ہوا ہے اس کا، اس وقت تو میرے تو ذاتی خیلیت ہے انہیں حکومت ہی نہیں لینے دی جائے گی۔ ایسی دھاندلی کی تیاری ہے کہ میں دوبارہ کہتا ہوں وہی بات کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دھاندلی ہمیشہ ہوتی رہی ہے ہمارے ہاں۔ 70 میں بھی الیکشن بالکل فیئر نہیں تھے، کچھ پارٹیوں کو پیسے دیے تھے، شیخ مجیب الرحمان کو غنڈہ گردی کی اجازت دی تھی، جیت تو وہ پھر بھی جاتے، اور بھٹو بھی جیت جاتے۔ 77 کے بھی فیئر نہیں تھے، بھٹو اس میں اکثریت حاصل کر سکتے تھے، مگر انہیں تو 2/3 اکثریت چاہیے تھی، صدارت نظام نافذ کرنا تھا۔ ایسی جناب والا دھاندلی کی تیاری ہے۔ وہ اپنا جو سروے کیا ہے اس کا نارووال کا، تو وہاں حیرت انگیز طور پہ پہلی دفعہ 2 ایسے حلقے سامنے آئے ہیں، ایک احسن اقبال صاحب کا اور ایک دوسرا، جس میں برتری حاصل ہے نون لیگ کو۔ تو ہم لوگ حیران رہ گئے۔ تو پھر اس نے بتایا سروے کرنے والے نے کہ بھائی وہاں امیدوار ہی کوئی نہیں۔ اب وہ امیدوار آئے گا تو پتہ چلے گا نا۔ وہ اپنا امیدوار کو تو بھگا دیا، اپنے گلوکار کیا نام ہے ان کا، وہ تو بیچارے کتنی مزاحمت کرتے ہیں، شوکت ترین بھاگ گئے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن کتنی تکلیف آدمی سہ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 2.5 سال اذیت میں گزر گئے ہیں، اہل خانہ بھی اور اپنا دوست بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو۔ اب وہ اخوت کے ساتھ مل کے غربت کے خاتمے کا ایک منصوبہ رکھتے تھے، اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو پاکستان بدل جاتا۔ اخوت کے پاس وہ تنظیمی ڈھانچہ ہے، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے پاس وہ سسٹم ہے جس میں 100% ریکوری ہوتی ہے، 99.7%، بلکہ 100% سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ پھر عطیات بھی دینے لگتے ہیں جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے وہ بڑے شاید بہترین وزرائے خزانہ میں سے ایک تھے، تھوڑا سا غصہ تھا ان میں، لیکن اویلیبل ہمیشہ ہوتے تھے، ہر وقت ان سے بات کی جا سکتی تھی۔ تو وہ چلے گئے۔ اسد عمر صاحب سے آج کسی نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا بھائی میں تو ریٹائرڈ سیاستدان ہوں۔ تو مجھے کنفیوشس یاد آیا جس نے کہا تھا کہ جب شرفاء سیاست میں نہیں ہوں گے تو ادنا لوگ تم پہ حکومت کریں گے۔ اور کنفیوشس معمولی آدمی نہیں ہے، وہ پیغمبروں کی تعلیمات سے متاثر ہے۔ ہو سکتا ہے پیغمبر ہی اللہ بہتر جانتا ہے، اب وہ ہزاروں برس کا ریکارڈ تو تاریخ میں نہیں ہوتا، مگر آپ کنفیوشس کو پڑھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو بھگا دیا گیا ہے جسے بھگایا جا سکتا ہے، اور باقیوں کو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس بات پر بڑا حیرت کا اظہار لوگ کر رہے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں عمران خان کو کیا ہو گیا ہے، عمران خان کو کیا ہو گیا ہے، کیسے وہ اس طرح ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ لوگ اسے جانتے نہیں ہیں۔ ایک تو خیر اصل الاصول تو یہ ہے، بیسک رول تو یہ ہے کہ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس سے لیتا ہے۔ ایسے کوئی نہ وہ پارسا ہیں، نہ وہ سیاسی حرکیات کے کوئی مدبر ہیں، لیکن یہ تو خوبی ان میں ہمیشہ سے تھی ڈٹ کر کھڑا ہو جانے کی۔ ایک واقعہ شاید آپ کو سنایا تھا، پہلی بار میں ان کے ساتھ گیا ہیلی کاپٹر میں ان سے کہتا تھا بائیکاٹ کریں، 96 میں پارٹی آپ کی بنی نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ نہیں الیکشن لڑنا چاہیے۔ میرے دوست یہ کہتے ہیں، دوست تو آپ کو پتہ ہے ان کو ہمیشہ کیسے ملے، ہمیشہ ان کو عامر کیانی اور سیف اللہ نیازی اور اسی قسم کے دوست ملے انہیں۔ تو وہ جو دوست تھے، ایک قریشی صاحب ہوتے تھے ملتان کے، اور ایک اس طرح کے لوگ تھے۔ تو میں نے ان سے کہا نہیں ہو سکتا خان صاحب، الیکشن نہیں آپ لڑ سکتے، پارٹی کا ڈھانچہ ہی نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے لگے نہیں میری ملاقات تھی، مگر یہ تعلق بڑا خوشگوار تھا۔
تو کہنے لگے کہ آؤ میرے ساتھ آؤ ہیلی کاپٹر پہ، میں 5-6 جلسوں سے خطاب کروں گا. 50,000 روپے روزانہ پہ ہیلی کاپٹر لیا تھا، بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے تھے. ایک کراچی کی کمپنی نے انہیں 20 کروڑ روپے کی آفر دی تھی کہ وہ ابھر رہے تھے، جب حالات خراب ہوئے تو انہوں نے کہا بس 20 لاکھ روپے پتہ نہیں کتنے حفیظ اللہ خان صاحب بتا رہے دے سکتے. تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی. میں نے کہا آپ سوئے نہیں رات کو؟ کہنے لگے بس وہ سحری کی اور سحری کے بعد جاگتے رہے. تو چہرہ ستا ہوا تھا ان کا. تو یہاں سے ہم سوار ہوئے تو بی بی سی کے لوگ آئے انٹرویو کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں انٹرویو نہیں دے سکتا، ان سے کہو جائیں، میری اپوائنٹمنٹ نہیں. بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا. اچھا جب جہاز میں بیٹھ گئے تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو بیٹھنے نہ دینا میرے پاس، ان کو پرلی طرف بٹھانا، یہ جگہ میں سونے چاہتا ہوں. میں بڑا اعلان ہوا کہ سونا کیا چاہتے ہیں، 20 منٹ کی تو فلائٹ ہے جہاں جا رہے ہیں. مگر وہ 18-19 منٹ کے لیے سو گئے اور خود ہی اٹھ گئے. دوسری بار پھر ایسا ہوا، تیسری بار پھر ایسا ہوا، چوتھی بار پھر ایسا ہوا، 5ویں بار پھر ایسا ہوا کہ اگر 15 منٹ کی فلائٹ ہے تو 4 منٹ کے لیے سو گئے، 14 منٹ کے لیے سو گئے. بلوچستان گئے جب خشک سالی تھی، نہ ان کی پارٹی نہ اس کا کوئی وجود بلوچستان میں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. 50 لاکھ روپے لے کے گئے. میں نے کہا جانوروں کی وہ جانور مر رہے ہیں، باقی لوگ تو انسانوں کے فکر کر رہے ہیں، اور انسانوں کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے. وہ جانور مر رہے ہیں تو یہ بلوچ بیچارے کیا کریں گے جانور پالنے والے. وہ 50 لاکھ روپے ان کو دیے، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ رو پڑے کہ بھائی یہ آدمی تو نیند پوری کیے بغیر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور 20-20 گھنٹے کام کرتا ہے، ہم کیا کریں. حالانکہ یہ جوان لوگ تھے. یہاں سردیوں کی بارش ہو رہی تھی ایسی ہولناک. میں نے کہا ان کے ساتھ میں جا رہا تھا، میں نے کہا خان صاحب میں تو نہیں جاتا اس سردیوں کی بارش میں جلسہ. نومبر کا آخر تھا لیکن راولپنڈی میں نومبر کے آخر میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اور جب بارش برس رہی ہو اور وہ اپنا کوئی سر پہ کوئی چھت بھی نہ ہو، کوئی وہ نہ ہو لگے ہوئے، تو کیا ہو سکتا ہے. کہنے لگا بھائی تم بیٹھو کار میں تو جاؤں گا. سندھ میں انہوں نے ایسی ہم نے دیکھا انہیں، اور کل فیصل آباد میں ایک صاحب بتایا اس حالت میں دیکھا ہے کہ اس قدر پسینہ بہہ رہا ہو کہ جیسے پانی بہا دیا گیا ہو، تو وہ اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہیں. تو ان مشکلات سے وہ گزرے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، ورنہ چلے جاتے کیا تھا اس میں، چلے جاتے تو اپنا یا کوئی سمجھوتا کر لیتے. تو ایک آدمی اتنا دکھ جھیل رہا ہے، اور جس آدمی نے بڑی آسودہ زندگی گزاری ہے، ہمیشہ بہترین ناشتہ کیا ہے، بہترین کھانا کھایا. لنچ میں کبھی کبھار میں نے دیکھا کہ سادہ ہو، رات کا کھانا تو اتنا شاندار وہ کھاتے تھے جس کی حد ہی نہیں ہے. تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو بہتری منظور ہے. اور پاکستان اس لیے نہیں بنایا قائد اعظم نے اور علامہ اقبال جیسے لوگ اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیے تھے کہ یہ نواز شریف اور زرداری کے اور مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں برباد ہو جائے. مولانا فضل الرحمان تو کمپین نہیں کر سکتے بھائی. کمپین نوشہرہ میں آج ایک خیرہ کن جو ہے، کل شاید خیرہ کن اپنا کنونشن ہوا ہے، اور شیر افضل مروت جو ہیں جن کی زندگی کو خطرہ ہے، جو کہتے ہیں کہ کرائے کے قاتل کو پیسے دے دیے گئے ہیں، وہ جا رہے ہیں نا. ان کی جان ہمارے جیسی ہے، ان کے بھی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، قبیلہ ہے. مگر افسوس صورتحال ایسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انتقام میرا قبیلہ لے گا اگر مجھے قتل کیا گیا. عدالت سے، کسی عدالت سے کوئی امید نہیں ہے. فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. ایک بیچ میں یہ اپنا عرض کر دوں آپ سے، اس کی بڑی اہمیت ہے. جسٹس بابر ستار والے واقعے کے بعد ایک بڑی اہم چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جسٹس بابر ستار کو لوگ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور وہ اس کے حقدار ہیں. اس تاریکی میں کوئی آدمی اگر چراغ جلاتا ہے، چراغ کیا بھائی جو سامنے سیدھی انصاف کی بات ہے بس وہ کر دی. کوئی وہ کسی پارٹی کی حمایت یا مخالفت تو نہیں ہے. ان کا تو جب وہ وکیل تھے تو میں نے تو نہیں دیکھا پی ٹی آئی کے لیے ادنا ترین ہمدردی بھی وہ رکھتے ہوں. مگر جج تو وہی ہوتا ہے نا جو انصاف کرے. انہوں نے جناب آئی ایس آئی کے سربراہ سے اور ایف آئی اے سے اور پی ٹی اے سے اور پیمرا سب سے کہا 10 دن میں رپورٹ پیش کریں. 5 صفحے کا فیصلہ انہوں نے لکھا ہے، تحریری فیصلہ، کہ سب سے پہلے یہ اپنا کس نے اپنا لطیف کھوسہ صاحب اور علیمہ خان کی جو گفتگو ہے وہ جاری کی تھی. کیا مذاق ہے جناب. جو آدمی اپنے گھر میں کسی سے گفتگو کرتا ہے یا وکیل اپنے کلائنٹ سے گفتگو کرتا ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے. ملک اس طرح چلتے ہیں؟ اس طرح تو کریانے کی ایک دکان نہیں چل سکتی.
اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور سب جانتے ہیں کون کر رہا ہے۔ پیوٹن کا دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کل میں نے مس کیا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میری نظر اس پہ کیوں نہیں پڑی۔ جو مڈل ایسٹ کا انہوں نے دورہ کیا، اگرچہ وہ دورہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایسا لگتا ہے تیل کی قیمتوں کے لیے، لیکن بہرحال یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک لیڈر دوسرے لیڈر سے ملے اور سیاسی گفتگو نہ کرے۔ سعودی عرب کے پریس میں آج جو کچھ چھپا ہے اور جو اشارے وہ دے رہے ہیں، وہ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ سارا نثار اب ہم تم پہ کرنے کا نہیں، جو کچھ تم نے غزہ میں کیا ہے۔ یوکرین میں تو پیوٹن جیت رہا ہے، میں نے اس کا خطاب دیکھا فوجیوں کے ساتھ، جس کے آخر میں وہ ایک نعرہ لگایا، تو میں نے تو کچھ نہ کچھ روس پہ پڑھتا بھی رہا ساری زندگی، خاص طور پہ لٹریچر تو اس کا پڑھا ہے کافی، روسی ناول نگاروں کو تو کوشش کی ہے کہ سبھی کو جو اہم ہے انہیں پڑھ لیا جائے۔ تو وہ نعرہ لگا اسے ارّا، یہ شاید ہرّا ہی ہو سکتا ہے، میں نے دوستوں سے پوچھا، میں روسی زبان جاننے والا تو کوئی آدمی ملا نہیں، اور دیر تک وہ فوجی جو ہیں وہ ارّا کا نعرہ لگاتے، ارّا، اور اتنی بلند آواز سے جیسے فوجیوں کو لگانا چاہیے۔ کہا اس نے یہ تھا کہ فلسطین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، پیوٹن کے تیور خطرناک ہیں، یوکرین میں وہ جیت رہا ہے، چین موجود ہے جو اپنا وہ میزائل ٹیکنالوجی دے رہا ہے، سعودی عرب کو میزائل بنا کے بھی دے رہا ہے، تو اتنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اچھی خبر بہت آئی ہے، ڈنمارک میں قرآن کریم کی توہین پر وہ بن گیا ہے قانون، 2 سال قید کی سزا ہوگی۔ یہ ہوتا ہے دباؤ کا نتیجہ، جو لوگ امید پالتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں، اس میں عمران خان کا کنٹریبیوشن ہے۔ کسی مسلمان حکمران نے عصری حکمرانوں میں سے، یعنی مہاتیر محمد بھی اس پہ کڑتے تھے، رضوان بھی اس پہ بات کرتے تھے، سب سے زیادہ بات عمران خان نے کی، تو یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ اب اس عمران خان کو ہم پسند کریں، اس کو ترجیح دیں، پسند تو خیر کیا، ترجیح دیں، یہ نواز شریف کو بات نہیں کرتے اس موضوع پہ۔ زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان نے ایک جلوس تو خیر انہوں نے نکالا، مولانا فضل الرحمان نے بات نہیں کرتے، نہ کشمیری مسلمانوں کے قتل عام پہ، نہ غزہ پہ، منہ سے بات نہیں نکلتی نواز شریف کے۔ ہر روز مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، 2 ایٹم بموں کے برابر جو ایران پہ گرائے گئے تھے، اس سے زیادہ بارود برسایا جا چکا ہے، اور امریکہ لڑ رہا ہے، یہ سب امریکہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کا ایجنڈا تسلیم کرتے ہیں، اس کی بالادری۔ اسرائیل کو بھی یہ ماننے والے تھے، یعنی اگر وہ سعودی عرب مان لیتا ہے تو یہاں لوگ اس کے لیے تیار تھے، تبلیغ تو اس کے لیے بڑی ہو رہی تھی۔ اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات میں حملہ ہوا ہے، ظاہر ہے وہ نقصان تو نہیں پہنچا، لیکن اس سے یہ تو پتہ چلا کہ اسرائیل ناقابل شکست تو نہیں ہے۔ اور جو لوگ بہت گہرائی میں مطالعہ کر رہے ہیں اس کا، ایسے لوگ موجود ہیں غزہ کا، اور جو غزہ کو سمجھتے ہیں اور فلسطین کو اور اسرائیل کو سمجھتے ہیں اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا اگر جنگ پھیل گئی، اور امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ساری دنیا کو فتح کر لے۔ امریکہ اب 6 نسلیں اس کی گزر چکی ہیں آسودگی میں، اور یہاں افغانستان میں لوہے میں غرق جو تھے ان کے فوجی ہماری سرحد کے قریب بعض اوقات پاکستانیوں سے مدد مانگتے تھے۔ حلیم خان کو اندیشہ ہے عمران خان کو پھانسی دے دی جائے گی یا عمر قید کی سزا دی جائے گی، لیکن میرا خیال ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن کے لیے اخبار نویسوں کو اجازت دی تو سارا دن ملک عمران خان کے ذکر سے گونجتا رہا۔ یہ عمران خان کا عہد ہے، اسے حکومت ملے یا نہ ملے، سیاست اس کے گرد گھومتی ہے، اور خدا نے اسے میرا خیال ہے پیدا اس لیے کیا ہے کہ یہ لوٹ مار کو نمٹا دے اور لٹیروں کے عہد کو ختم کر دے۔ کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، کوئی انسان، ہر آدمی فانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، صحت تو اچھی ہے، ڈمپل مانگ رہے ہیں اور اس پہ آزردہ ہیں، کہتے ہیں فرش پہ سو سکتا ہوں اور کھانا جیسا بھی ملے کھا سکتا ہوں، لیکن ورزش کرنے، وہ بھائی کھلی فضاؤں کا، نیلے آسمان کا شکار کھیلنے والا آدمی میں، کھیتوں میں گھومنے پھرنے والا، میں نے تو بہت وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، کوٹھڑی میں بند کیا ہوا ہے، اور ذہنی اذیت دے رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ یہ ٹوٹتا کیوں نہیں۔ بھائی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے۔ یہ عہد بہرحال اس کے نام لکھا جائے گا۔ وہ جو لوگ دیکھ سکتے ہیں، جن اہل علم کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں،
وہ میر کا شعر پڑھتے ہیں، آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ، مستقبل دکھائی دیتا ہے، یہ لوگ نہیں کامیاب ہو سکتے۔ باقی جو لوگ عبرت حاصل نہیں کرنا چاہتے اور اپنی خواہشات کے غلام ہیں، وہ ہمارے پنجابی کے شاعر نے کیا کہا تھا ٹیکسلا کے بارے میں کہ عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے، یہ نہیں غور کیا کہ یہ بستیاں برباد کیوں ہو گئیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کتنے زمانے تھے جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، کتنی قومیں ہیں جو برباد ہوئی ہیں، اور اسی لیے برباد ہوئی ہیں، ناانصافی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، کم تولنے کی وجہ سے، اور ان امراض کی وجہ سے جو اب مغرب میں پھیل رہے ہیں بڑی، اس کے ساتھ مغرب کا دور ختم ہوا۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ابلیس کے، کب کہا تھا آپ اندازہ لگائیے، حالانکہ وہ ایسے تو نہیں تھے، ان سے تو بہرحال کچھ نہ کچھ بہتری تھے، ابلیس کے فرزند ہیں ارباب سیاست، شیطان کی زبان سے کہلوایا باقی نہیں اب میری ضرورت تہ افلاک۔ دیکھیں نا کیا کیس کیا چل رہا ہے، سائفر کا کیس، ارے بھائی نہ سائفر کی کاپی عدالت میں پیش کر رہے ہیں، نہ وہ جو رولز ہیں کس طرح وصول کیا جاتا ہے، کیسے سنبھالا جاتا ہے، کس کے پاس رکھا جاتا ہے، کس کی ذمہ داری ہے، اور مقدمہ چلا رہے ہیں۔ یہ کیسا مقدمہ ہے جی؟ اسی طرح کا وہ العزیزیہ کیس ہے کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، میرٹ کا فیصلہ لوئر کورٹ میں جائے گا تو تلوار لٹکتی رہے گی، لیکن بہرحال جلدی ہے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ روپیہ کہاں سے آیا بھائی، دبئی پہنچا کیسے، اس وقت تو ڈالر رکھنے کی اجازت نہیں تھی، دبئی سے قطر کیسے پہنچا، وہ ایک جج صاحب نے بھی کہا تھا، اور دوسرے لوگ بھی پوچھتے اونٹوں پہ پہنچا کیسے پہنچا، بھائی پیسے تو بینک کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، پھر قطر سے کیسے سعودی عرب پہنچا، پھر العزیزیہ کی مل لگی جس میں زیادہ تر بھارتی رکھے گئے، بھارتی کیوں رکھے گئے، کیا چیز چھپانی مقصود تھی؟ پاکستانی مزدوروں کو کام کرنا نہیں آتا، پاکستانی مزدور دنیا میں بہتر سمجھے جاتے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کے تو سارے منی لانڈرنگ کے ثبوت موجود تھے، جس دن فرد جرم پیش ہوئی تو وہ وزیر اعظم بن گئے، اور ایک ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، اور دونوں کا ہمیں کیا پتا پیسہ کہاں سے ہے، وہ اربوں خربوں روپے آ گئے آپ کو پتہ نہیں چلا کہاں سے آیا، اور ان لوگوں کے پاسپورٹوں پہ ہے جو لاہور سے کراچی نہیں جا سکتے۔ بھٹو صاحب کا کیس جو ہے بس اب اس کی سماعت شروع ہونے والی ہے، اس کے بعد غالباً جب وہ ظاہر ہے وہ تو سادہ سا کیس ہے کیونکہ قانونی تقاضے تو پورے نہیں کیے گئے، اس کے بعد ظاہر ہے اس کا امکان موجود ہے نواز شریف صاحب کا کیس کھولا جائے گا۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بھٹو کے مقتولوں کا کیس بھی کھولا جائے؟ بھٹو کا کیس تو ٹھیک نہیں چلا، لیکن بھٹو نے کوئی لوگ قتل تو کرائے تھے، ڈاکٹر نذیر کو قتل کرایا تھا، اس کا کیس کھولا جا سکتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق، یہ سارے برسا جو ہیں بھول گئے، سعد رفیق نہیں خواجہ رفیق، کیا نجیب آدمی تھے، پیدل چلتے تھے، محدود ذریعہ آمدن تھا، اور سچ بولتے تھے، اور کوئی مصلحت کشی نہیں تھی، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کیا محبوب آدمی تھے، تحریک پاکستان کے کارکن تھے۔ کبھی کبھی حس جاگ اٹھتی ہے سعد رفیق میں بھی، کبھی کبھی پاکستان انہیں، یا میرے باپ تحریک پاکستان کے کارکن تھے، تو انہیں قتل کیا گیا تھا۔ بھٹو کو اس کی فائل کھل سکتی ہے۔ اور چودھری ظہور الہی کو اکبر بگٹی آن ریکارڈ ہیں کہ مجھ سے بھٹو نے کہا کہ مت جیل سے انہیں کراچی لے جاتے ہوئے راستے میں قتل کر دیا، انہوں نے کہا ہم بلوچ یہ کام نہیں کرتے۔ خودداری تو تھی بگٹی میں، باقی تو وہ دور جاہلیت کے عرب سرداروں ہی سے مشابہت رکھتے تھے، لیکن وہ میں نے خود ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں مجھے کہا تھا چودھری ظہور الہی کو۔ اب ان کی اولادیں تو بھول گئی ہیں لیکن تاریخ تو نہیں بھولتی ہے۔ پی ٹی آئی نے کہ الیکشن کے سلسلے میں درخواستوں کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا، 13 درخواستیں بھی باقی ہیں۔ اس میں ایک نکتہ پھر دہرانے کا ہے، پیپلز پارٹی کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں؟ بھٹو، بیگم بھٹو، بے نظیر بھٹو، اور بے نظیر بھٹو کے بارے میں ان کی والدہ محترمہ نے کہا تھا یہ ضیاء الحق سے بدتر ہے، اور بے نظیر بھٹو کے بعد ان کے شوہر اور وہ ڈاکومنٹ وہ کہا جاتا ہے رحمان ملک نے بلایا تھا، اسی طرح کے کام موصوف جانتے تھے، خدا ان کو معاف کرے۔ تو ان کے بعد بلاول، یہ جی 25 کروڑ آدمی کی ریاست ہے۔ اچھا یہی نون لیگ کے نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم،
اب مریم کو وزیر خارجہ بنایا جائے گا، ذرا تو غور فرمائیے، وزیر خارجہ اس لیے کہ بلاول کو بنایا تھا، اور حسن اقبال وزیر خزانہ ہوں گے تو کیسے وزیر خزانہ ہوں گے؟ اشارہ ہوگا، چھوٹی انگلی کا اشارہ، تو جتنے پیسے کہیں سارا خزانہ کہیں تو دے دیں گے. جی الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوا ہے، پوچھا گیا ایک صاحب سے تو انہوں نے کہا ہمیں ڈاکٹر فضل چودھری نے بھیجا تھا. نواز شریف کی نااہلی کی تلوار تو لٹک رہی ہے، کرائن یہ ہیں کہ ان کے لیے راستہ کھولا جائے گا، باقی سارے راستے کھل گئے. اگر نادرا کے لوگ وہاں جا کے اپنے ان کے انگوٹھے کے اور انگلیوں کے نشانات لگوا لائے ہوائی اڈے پہ، یہ بھی کبھی تاریخ میں ہوا تھا، تو یہ بھی شاید ہو جائے. لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ضروری ہے. آئینی ترمیم تو نہیں ہو سکتی، تو سپریم کورٹ ہی میں امکان یہ ہے کہ ہو جائے گا. جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ لوگوں کی ضد ہے کہ عمران خان کو لایا جائے، یہ جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں، اور جاوید ہاشمی سے زیادہ شاید خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ چوری انہوں نے کہا چوری کے 5 سال میں مل جائیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے. ضمانتیں ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے یہ پہ الیکشن ٹھیک ہی نہیں ہوئے، کمال بحثی ہوتی ہیں ٹیلی ویژن پہ، الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. وہ پریس کانفرنس وہ نہیں کر سکتے، ضمانت عدالت لیتی ہے ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے. 20 ضمانتیں ہوئی ہیں. اس صنم جاوید نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس کو اور جو خطوط لکھے ہیں پڑھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے. عمران ریاض سے میں نے پوچھا کیا بیتی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کو. اور ارشد شریف تو قتل کر دیا گیا، ان کا بھی کوئی کیس کھلے گا، ان کی کوئی تحقیق کرے گا. وہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کہہ رہے ہیں فرانس میں جن کا ہیڈ کوارٹر ہے رپورٹرز سین بارڈرز، وہ کہہ رہے ہیں کہ کینیا اور پاکستان کی دونوں حکومتیں ذمہ دار ہیں تفتیش نہ کرنے کی. اس کا بھی کبھی کوئی کیس کھلے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا. بس بات یہ ہے کہ جناب رسالت مآب کا وہ قول یاد آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا پچھلے پیغمبروں کا جو کلام ہم تک پہنچا ہے اس میں سے ایک یہ ہے بے شرم اپنی مرضی کرے. جب احساس مر جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے. اور احساس اگر موجود ہو تو یزید کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلتا ہے اور جا کے جناب امام حسین سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. حر اور عبدالآباد تک جہاں امام کا نام آئے گا تو حر کا بھی نام آئے گا، جناب زینب علیہ السلام کا نام آئے گا تو ان کا نام حر کا نام بھی آئے گا. اگر احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ.